ہم نے یہ مختص کیا ہے 9 بجے سے لے کر تقریباً 10 بجے تک۔ اس میں چند چیزیں ہیں، یہ تقریباً ہمارا چوتھا 5واں سیشن ہے، پھر درمیان میں کورونا آ گیا، وہ رک گئی نافذ جو ہے۔ اس میں ہم یہ بتاتے ہیں کہ والدین کا ادب کیا ہے، کس طرح کیا جا سکتا ہے، اور دین ہمیں کیا حکم دیتا ہے۔ پھر والدین کی ذمہ داریاں بتائی جاتی ہیں کہ والدین کون سے کام کریں گے، کس طرح اپنے بچوں کی بہت اچھی تربیت کر کے اس فصل کو بہت اچھے طریقے سے کاٹ لیں گے، یعنی اس کا پھل حاصل کر لیں گے۔ تو پہلے ہم بتائیں گے کہ والدین کا ادب، اور پھر بتائیں گے کہ یہ ادب کون سی اولاد کرے گی، کون سے کام ہم کریں گے تو یہ ادب والی ہماری اولاد بن جائے گی۔ حدیث بارکہ جس کا مفہوم مبارک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مفہوم مبارک ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے۔ دوسری حدیث بارکہ جس کا مفہوم مبارک ہے کہ باب جنت کے دروازوں میں ایک بڑا دروازہ ہے، چاہے کوئی اسے رکھ لے یا ضائع کر لے۔ حدیث بارکہ جس کا مفہوم مبارک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اولاد کو اتنا بھی حق نہیں دیا کہ والدین کے کسی عمل پر اولاد اف بھی والدین کو کہہ چلے، کہ والدین کوئی کام کرے اور اولاد کہے اف یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اف کہنے کا بھی دین نے اولاد کو والدین کے لیے اجازت نہیں دی ہے، یہ والدین کا مقام ہے۔ پھر اس سے بڑھ کر حدیث بارکہ جس کا مفہوم مبارک ہے نبی مکرم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے عالی شان ہے کہ جو اولاد، جو بچے اور بچیاں محبت کے ساتھ اپنے والدین کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں، ان کو ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، اور ایک دوسری حدیث بارکہ میں ہے ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی بچہ یا بچی ایک دن میں محبت کی نظر سے والدین کو 100 مرتبہ ان کے چہرے کی زیارت کرے ایک دن میں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان بچوں کو 100 حج کا ثواب ملے گا۔ یہ والدین کا مقام و مرتبہ ہے۔ ایک واقعہ پھر آگے اولاد کا کہ ہم اس نہج پر اولاد کو کیسے لے جائیں گے۔ کیا آج کے دور میں ایسی اولاد نظر آ رہی ہے؟ تو یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہے ہی نہیں، ہے بالکل ہے، لیکن آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ اگر والدین یہ کوشش کریں، یعنی ہم کوشش کریں، تو یقیناً ہماری اولاد بھی اس نہج پر پہنچ سکتی ہے، اور بہت سے خاندانوں کے اندر ہم نے یہ اولاد دیکھی ہے۔ ایک واقعہ، ایک اللہ کے ولی حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ، بہت مشہور نام ہے، یہ جب اپنی جوانی کو پہنچے تو انہوں نے اپنی والدہ سے کہا کہ اماں جان، 2 حق ہیں میرے اوپر، ایک ماں ہے تو تیرا حق ہے، ایک میرے خدا کا حق ہے۔ 2 حق ہیں میرے اوپر، میں یہ 2 حق ادا نہیں کر سکتا، اس لیے تو اپنا حق مجھے معاف کر دے تاکہ میں اللہ کریم کا حق ادا کرنے میں لگ جاؤں، اس کو راضی کرنے میں لگ جاؤں۔ ماں ہے، نرم دل ہوتی ہے، اولاد کے لیے بڑی محبت رکھتی ہے۔ ماں نے کہا کہ بیٹا میں نے آپ کو اپنا حق معاف کر دیا۔ حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ گھر سے چلے گئے، جنگلوں میں بسیرا کر لیا، روزہ رکھنا شروع کر دیا، راتوں کو جاگنا شروع کر دیا، پتے گھاس اور خشک میوہ جات کھا کر گزارا کرنا شروع کر دیا۔ 12 سال عبادت میں گزر گئے، آہوزاری میں گزر گئے، 12 سال عبادت میں دن رات والدہ سے دور گزار گئے۔ سخت سردی کا موسم تھا، 12 سال کے بعد اپنے گاؤں
کے پاس سے گزرنے کا موقع ملا۔ دل میں خیال آیا کہ ماں سے ملاقات کرتے ہوئے چلے جائیں۔ جب آپ گھر کے قریب پہنچے تو شدید سردی تھی اور آدھی رات کا وقت تھا۔ اپنے آپ سے سوال کیا کہ با یزید، ماں کی خدمت نہیں کی کیوں 12 سال تو خدمت نہیں کی تو تکلیف پہنچانے کا بھی تجھے کوئی حق نہیں ہے کہ تو اپنی ماں کو تکلیف پہنچائے، شدید سردی ہے، میں بھی دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، ماں گرم بستر سے شدید سردی میں اٹھے گی اور پھر ساری رات سو نہیں سکے گی۔ اگر تو نے اپنی ماں کو کوئی جو ہے وہ سہولت نہیں دی 12 سال میں تو تجھے تکلیف پہنچانے کا بھی کوئی حق نہیں۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سوچ کر ماں کے دروازے کے اوپر بیٹھ کہ رات گزارتے ہیں، شدید سردی میں رات گزاروں گا، ماں کو نہیں بیدار کروں گا۔ 12 سال بعد بیٹا آیا اور صبح ماں اٹھے گی، میں گھر چلا جاؤں گا۔ آپ بیٹھ گئے تو گھر سے باہر آج کل تو پائپ چل گئی، نالیاں آتی تھی جن سے پانی آتا تھا۔ تہجد کے وقت ماں اٹھی، ماں نے اٹھ کے جب تہجد کا وضو کیا، پانی باہر آیا تو بیٹے کو پتہ چل گیا کہ ماں تہجد کے لیے اٹھ گئی۔ آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ نوک کیا، ماں کی اندر سے آواز آئی کہ بیٹا با یزید ٹھہرو، میں دروازہ کھولتی۔ ابھی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت با یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ اماں با یزید آپ کا آ گیا، آپ کا بیٹا آ گیا، صرف دروازہ کھٹکھٹایا۔ یہ ماں کی محبت تھی کہ دروازہ کھٹکھٹانے کی نوعیت سے 12 سال بعد ماں کو پتہ چل گیا کہ میرا بیٹا با یزید آیا ہے۔ یہ ماں کی محبت ہے۔ دروازہ کھولا، دیکھا کہ بڑے بڑے بال ہیں بکھرے ہوئے، جسم پر کپڑے تار تار ہیں، حلیہ بگڑا ہوا ہے، 12 سال جنگلوں میں گزارے تھے، حالات خراب ہو گئے۔ ماں کی چشمان اقدس سے آنسو آ گئے، رو کر ہاتھ اٹھایا اور دعا کی اپنے بیٹے کی کہ یا اللہ 12 سال تک میرا بیٹا جنگلوں میں جو چیز ڈھونڈتا رہا اس کو آج تک نہ ملی، ابھی تک نہیں ملی، مولا ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کا صدقہ میرے بیٹے کو وہ نصیب کر دے جو یہ ڈھونڈتا رہا۔ بھائی یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اللہ کریم نے اس لمحے جب میری ماں کے ہاتھ اٹھے وہ انوار و تجلیات میرے اوپر نازل کی اور وہ مقام دکھایا اور مجھے دیا جو 12 سال تک میں جنگلوں میں عبادت کرتا رہا مجھے نہیں ملا۔ حضرت بھائی یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے وہاں پر یہ سوچا کہ سب کچھ تو ماں کے پاس تھا، میں جنگلوں میں ایسے ہی گھومتا رہا۔ یہ ماں کا مقام ہے کہ جب ماں کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو کبھی خالی نہیں جاتے۔ ابھی ماں کا جب یہ مقام ہے تو ماں بعض اوقات اس کا غلط استعمال بھی کر جاتی ہے۔ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک ماں اپنے بیٹے کو لے کر گئی کہ یہ میرا نافرمان ہو گیا، یہ میری بات نہیں مانتا۔ تو ان بزرگوں نے کہا، ماں سے پوچھا کہ بیٹا کبھی آپ نے اپنے بچے کو بد دعا دی ہے؟ ماں نے کہا جی میں نے ایک دفعہ کا واقعہ یاد ہے کہ اس نے مجھے بڑا تنگ کیا تھا بچپن میں تو میں نے اس کو بد دعا دی تھی۔ تو اس اللہ کے دوست نے کہا کہ بیٹی یہ بات غور سے سنو کہ جو آپ نے بد دعا دی تھی وہ آپ کے بیٹے کو لگ گئی ہے۔ تو جس وقت ماں کا یہ مقام ہے کہ اس کے زبان اقدس سے نکلی ہر بات اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے، تو یہ ماں جب بد دعا اپنی اولاد کے لیے نکالتی ہے تو یہ میری مائیں بہنیں یہاں پر موجود ہیں، یہ بات یاد رکھیں کہ ان کی بد دعا بھی ان کی اولاد کو لگ جاتی ہے۔ تو اس لیے اس چیز کی بڑی احتیاط کرنی، بچے تنگ کرتے ہیں، سارے معاملات ہوتے ہیں، لیکن قرآن سے لے کر حدیث بارکہ اور جتنی معتبر کتابیں ہیں اس میں کسی میں نہیں لکھا کہ ماں اپنی اولاد کو بد دعا دے سکتی ہے کسی موقع پر بھی جا کر، نہیں، اگر بد دعا دی جائے گی تو اس میں اولاد کے معاملات خراب ہو جائیں گے۔ یہ تو تھا ماں کا مقام، ماں کا مرتبہ، کہ یہ ماں کا اور باپ کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ تو اس میں ابھی
کیا اس دور میں یہ اولاد ہمیں نظر آتی ہے؟ کبھی کسی ماں سے کسی بیٹی نے کہا ہو، کسی بیٹے نے کہا ہو کہ میں آپ کی زیارت اس وجہ سے کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں کہ مجھے ایک مقبول حج کا ثواب ملے گا؟ تو یہ بڑا کم ہے۔ لڑائی جھگڑے تو ہمیں نظر آتے ہیں لیکن یہ کم ہے۔ وہ کس وجہ سے؟ کیونکہ والدین بھی آج کے دور کے اندر اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے نظر نہیں آتے۔ ابھی والدین کو یہ علم نہیں ہے کہ جس کو آپ اپنا ایک بیٹا سمجھ رہی ہیں یا بیٹی سمجھ رہی ہیں کہ ایک بیٹا ہی ہے، شاید وہ بیٹا کل کو پاکستان کا وزیر اعظم بن جائے، کل کو وہ صدر بن جائے، کل کو وہ چیف آف آرمی اسٹاف بن جائے، کل کو وہ کوئی جج بن جائے، کل کو کسی ایسے عہدے پر جائے کہ بہت بڑا حصہ اس ملک کا اس کے کنٹرول میں ہو۔ تو ہم نے اگر اس بیٹے یا بیٹی کی تربیت اچھی نہ کی ہوئی تو پھر معاملات خراب ہو جائیں۔ اس لیے یہ ایک بہت بڑا خزانہ، اتنا بیش قیمت خزانہ ہمیں ملا ہے کہ جس کا نیم البدل نہیں ہے۔ تو ہمیں والدین کو پھر اپنا کردار بھی ادا کرنا چاہیے، جو قرآن نے بھی کہا، جو حدیث بارکہ میں بھی ہے، جو اولیاء اللہ کے والدین سے ہمیں ملتا بھی ہے۔ اس میں 2-3 واقعات سنیں اولیاء اللہ ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11ویں والے پیر، میری ہر ماں بہن بچی 11ویں شریف کا ختم شریف دلواتی ہے۔ اس علاقے میں ہم بھی مرکزی محفل یہاں پر کرتے ہیں، پچھلے دنوں بھی کی ہم نے۔ ابھی یہ 11ویں والے پیر کیسے بن گئے؟ اس میں ان کی ماں کا بہت کردار تھا۔ 2-3 واقعات اور بھی سناؤں گا، کیسے ایک واقعہ صرف سماعت فرمائیں کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرتے ہیں، اور یہ مائیں جو گزر گئی یہ اپنی اولاد کی تربیت کس نیت پر کرتی تھی۔ ایک پہلے دور میں سفر قافلوں کی شکل میں ہوتے تھے۔ ایک قافلہ بغداد جا رہا تھا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے اپنے بیٹے کو اس قافلے کے ساتھ علم کے حصول کے لیے روانہ کیا۔ بچپنا تھا اور گھر سے چلتے ہوئے ماں نے ایک نصیحت کی کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، اور یہ قافلہ روانہ ہو گیا۔ کچھ اس وقت کی کرنسی ماں نے قمیض کے اندر سلائی کر دی کہ بیٹا کبھی یہ آپ کے کام آئے گی، سفر میں جا رہے ہیں، یہ پیسے آپ کے کام آ جائیں گے۔ راستے میں ڈاکو پڑ گئے، قافلہ لوٹ لیا۔ ایک ڈاکو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، آپ کا بچپنا تھا، آپ سے پوچھا بھائی آپ کے پاس بھی کچھ ہے؟ فرمایا جی میرے پاس ہیں، اتنے درہم دینار ہیں۔ کہا جی تلاشی لی، اس ڈاکو نے کچھ نہ ملا۔ پھر پوچھا ہے؟ جی ہیں۔ تلاشی لی، پھر وہ درہم دینار نہیں ملے۔ اس ڈاکو نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور اپنے سردار کے پاس چلے، جا کر کہا کہ یہ بچہ ہے، میں اس سے 2 دفعہ پوچھا کہ آپ کے پاس کچھ ہے، یہ کہتا ہے میرے پاس اتنے درہم دینار ہیں، میں تلاشی لیتا ہوں ملتے نہیں ہیں۔ سردار نے پوچھا بیٹا آپ کے پاس کچھ ہے؟ کہتا جی ہے۔ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا یہ اندر میری ماں نے سلائی کیے ہیں، اندر کی طرف میری قمیض کے یہ نکال لیں۔ سردار نے جب دیکھا تو واقعی درہم اندر تھے، سلائی کیے ہوئے تھے، دینار جو ہے نکالے۔ کہا بیٹا آپ کو پتہ نہیں ہم ڈاکو ہیں، ہم لے جائیں گے؟ انہوں نے کہا جی مجھے پتا ہے آپ ڈاکو ہیں، آپ چور ہیں، آپ لے جائیں گے۔ تو پھر آپ نے جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ آپ جھوٹ بول دیتے، یہ آپ کو بچہ سمجھ کر چھوڑ کے چلے جاتے، یہ تو آپ لے جائیں گے۔ انہوں نے کہا جی یہ تو بات بالکل ٹھیک ہے کہ میں جھوٹ بول دیتا تو میں بچ جاتا، لیکن جب میں گھر سے چلا تھا تو میری ماں نے مجھ سے ایک ہی نصیحت کی تھی کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، تو میں نے اپنی ماں کی اس نصیحت کو سنبھال کے رکھا ہے اور میں نے اس کی لاج رکھی ہے، میں نے جھوٹ نہیں بولنا۔ یعنی وہ مائیں بھی نصیحت یہ کرتی تھی۔ آج ہمارے گھروں کے حالات کیا ہیں؟ کیا ہم نے بچے کو کبھی نصیحت کی ہے؟ ہم تو خود بچوں کے سامنے بیٹھ کر بڑے بڑے جھوٹ بولتے ہیں، تو پھر ہماری اولاد کس نہج پر جائے؟ کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چور پڑ گئے اور ماں کی نصیحت پھر کیا ہے کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ دوسرا واقعہ، حضور بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ پورا مدرسہ لے کر مزار شریف پر حاضری دی، کئی دفعہ وہاں پر جانا ہوا، درجنوں اور سینکڑوں لوگوں کے ساتھ وہاں پر جانا ہوا۔ ابھی ان کی تربیت ان کی ماں نے کس طرح کی؟ نماز کی تربیت کس طرح کی؟ بچپنا تھا، ماں نے کہا بیٹا نماز پڑھا کرو،
شکر ملے گی. آپ کو شکر بڑی پسند تھی، اسی لیے آپ کا لقب بھی اس سے بڑا جو ہے. آپ نماز پڑھتے مسلے کے نیچے ماں ایک شکر کی پڑیا بنا کر رکھ دیتی، اور جب سلام پھیرتے وہ آپ شکر نکالتے اور آ جاتے. کرتے کرتے کیا ہوا، ایک دن ماں کسی کام سے چلی گئی، نماز کا وقت ہو گیا، گھر میں نہیں پہنچ سکی. آ کر دیکھا آپ کا بیٹا بابا فرید الدین آتاش گنج شکر رحمت اللہ علیہ مسلے پر کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں. ماں نے ہاتھ اٹھا دیا، یا اللہ میرا بیٹا، میں نے اس کو یہ کہا تھا کہ آپ شکر دیتے ہیں، میرا بیٹا مسلے پہ کھڑا ہے، اتنی دیر سے میں یہ کام کر رہی تھی، اب لاج تو رکھ دے. ماں نے یہ دعا کی. حضور بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے سلام پھیرا. بچپنا تھا، سلام پھیرنے کے بعد مسلہ اٹھایا تو نیچے سے شکر کی پڑیا نکلی اور کھائی. ماں نے پوچھا بیٹا شکر ملی آج؟ کہا اماں شکر ملی، لیکن آج کی شکر کا ذائقہ پہلے سے بہت لذیذ اور خوبصورت تھا. یعنی ماں نے نہیں رکھی، میری اللہ نے معاملہ وہ کر دیا کہ شکر نیچے آ گئی. جو تو حضور بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی تربیت ماں نے نماز کے لیے اس طرح کی کہ بیٹا نماز پڑھو شکر ملے گی، اور ماں پڑیا بنا کر آہستہ سے بابا فرید کی نظروں سے اوجھل ہو کر جو ہے وہ مسلے کے نیچے پڑیا رکھتی. یہ بھی ایک ماں تھی. پہلے 11ویں والے پیر کی ماں کا کردار بتایا کہ کتنا خوبصورت کردار تھا، اور یہ بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی والدہ کا کردار آ گیا کہ بیٹے کو نماز کی طرف اس محبت سے راغب کر دیا جائے. ابھی تیسرے ایک بزرگ اور بھی ہیں جن کا نام حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ. یہ غالباً بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے دادا پیر ہیں. یہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے پیر ہیں. جو ہے یہ جو ہیں جب ان کی عمر 8-10 سال ہوئی، حضور خواجہ قطب الدین خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کو ان کی والدہ مدرسے چھوڑ آئی. مدرسے میں استاد نے بٹھایا اور پہلے دن کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ نے بسم اللہ شریف پڑھی تو پہلا سپارہ زبانی سنا دیا، حفظ تھا. دوسرا سنا دیا، تیسرا سنا دیا، چوتھا، حتیٰ کہ 14 سپارے حفظ تھے. استاد کو سکھا دیے، سنا دیے. استاد نے کہا کہ بیٹا جس درسگاہ سے آپ نے 14 سپارے حفظ کیے ہیں وہاں سے باقی قرآن بھی کر لیتے. تو حضور خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس درسگاہ سے میں پڑھا ہوں اس درسگاہ کے استاد کو صرف 14 سپارے ہی آتے تھے، وہ میں نے یاد کر دیا. کہا بیٹا آپ کس درسگاہ سے پڑھے ہیں؟ فرمایا کہ میں اپنی ماں کی گود سے پڑھا، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا حدیث مبارکہ جس کا مفہوم مبارک ہے کہ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے. ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے. اور فرمایا کہ میری والدہ محترمہ کو 14 سپارے حفظ تھے. وہ صبح اٹھتی، مجھے گود میں لیتی اور تلاوت شروع کر دیتی، اور میں ہر روز اپنی والدہ کی گود میں 14 سپارے سنتا تھا. تو میں نے یہ 14 سپارے اپنے والدہ کی گود سے حفظ کیے ہیں. یہ بھی ایک ماں تھی، یہ بھی ایک ماں تھی. تو بہت زیادہ مائیں یہاں پر بھی بیٹھی ہوئی ہیں. تو ہم نے بھی دیکھنا ہے کہ ہمارا بچوں کے ساتھ کردار کیسا ہے، ہم بچوں کی تربیت کس طرح کر رہے ہیں. کیا ہمارے بچے بھی ایسے ہیں؟ کیا ہم اپنا حق ادا کر رہی ہیں؟ یہ بچے نرم کونپلوں کی مانند ہوتے ہیں. یہ میرا خود ایک دیہات سے تعلق ہے. یہ جب پینٹ کرتے ہیں درخت کو تو نرم کونپل کو کاٹتے ہیں، اس میں دوسری کونپل ٹہنی ڈال کر اس کو جوڑتے ہیں. اس طرح درخت کو پیمند کاری کی جاتی ہے. لیکن کبھی بھی سخت ٹہنی کو کاٹ کر پیمند کاری نہیں کی گئی. اسی طرح یہ بچے بڑے نرم و نازک ہوتے ہیں. شروع میں 14-15 سال کی عمر تک ان کے پاس موقع ہوتا ہے کہ ان کو ہم جس طرف موڑ دیں یہ پانی کی شکل میں ہوتے ہیں. جس برتن میں ہم پانی ڈالتے ہیں پانی وہی شکل اختیار کر جاتا ہے. اسی طرح یہ بچے جس ماحول میں ہم رکھیں گے وہی ماحول اختیار کر جائیں گے.
اور پھر بڑے ہو کر جب یہ سخت ٹہنیاں بن جائیں گے، تنا آور درخت بن جائیں گے، تو یہ بچے اسی طرح کا کردار ادا کریں گے جس طرح کا ہم نے بچپن میں ان کو سکھایا ہوگا۔ جب عمر گزر جاتی ہے اس وقت ہم ان پر محنت کرتے ہیں اور پھر محنت اس وقت رائے گاں چلی جاتی ہے۔ اس لیے خدا را اپنے بچوں کو جانیں، یہ بیش قیمت، ان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ آج ہم انہی بچوں کے لیے جائیدادیں بناتے ہیں، دکانیں بناتے ہیں، گھر بناتے ہیں کہ ہماری اولاد، ہمارے بچے، ان چیزوں کی بچوں کو ضرورت نہیں ہے۔ جس چیز کی بچے کو ضرورت ہے، جو دین نے بتایا، جو دنیا نے بتایا، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کریں اور بہترین استاد منتخب کریں۔ یہ چیز ہے۔ اگر آپ کا بچہ باادب ہو کر آپ کی تربیت سے گزر گیا، یقین مانے بڑا ہو کر وہ کوٹھی بھی خود بنا لے گا، بنگلہ بھی خود بنا لے گا، جائیدادیں بھی بنا لے گا، سب کچھ بنا لے گا۔ جو پیسہ آپ نے اس کے لیے رکھنا ہے کہ بڑے ہو کر کام آئے گا، وہ پیسہ بچپن میں اس کی تعلیم و تربیت پر خرچ کریں، یقیناً یہ کروڑوں اربوں بلکہ کھربوں کی شکل میں آپ کو واپس مل جائے گا۔ جب آپ کی زندگی سکون والی ہو جائے گی، جب آپ کے اس وقت بڑھاپے میں جب یہ اولاد آپ کے پاؤں چوم کر چلے گی، آپ کے ہاتھ چوم کر چلے گی، اور میں نے آج بھی ان گھروں کو جانتا ہوں جن میں آج بھی یہ ماحول موجود ہے۔ اگر ہم بچوں پر محنت کریں تو یقیناً یہ حالات آج بھی ہمارے گھروں کے ہو سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے بچوں کو وقت نہیں دیتے، اور پھر جب وقت گزر جاتا ہے تو پھر ہم وقت مانگتے ہیں۔ جب وقت گزر جاتا ہے تو وقت مانگتے ہیں کہ یہ بچے ہمیں وقت دیں۔ آج ہم ان کو وقت نہیں دیں گے تو کل ہمیں وقت ملے گا نہیں۔ میں نے پچھلی دفعہ بتایا، میں نے ایک کتاب آج سے تقریباً 25 سال پہلے پڑھی تھی، خواتین کی اسلامی زندگی کے سائنسی حقائق، کہ یہ ماں اور بچے کی محبت کس طرح قائم رہتی ہے۔ برِ صغیر کے اندر یہ ماں باپ کو بچے بڑھاپے میں، بیماری میں، معذوری کی حالت میں آخری دم تک اولاد خدمت کرتی ہے، لیکن یورپ کے اندر اولڈ فارم ہاؤسز بنے ہوئے ہیں اور والدین کو اولاد وہاں پر جا کر چھوڑ دیتی ہے۔ تو یہ تحقیق کی اس کتاب میں، اور یہ بتایا کہ یورپ کے اندر بچپن کے اندر بھی مائیں اپنی اولاد کو وقت نہیں دیتی، وہاں پر بیبی کیئر سینٹر بنے ہوئے ہیں، اپنے بچوں کو وہاں پر چھوڑ دیتی ہیں، اور وہاں پر جس طرح اسکولوں کے اندر ہم فیس دیتے ہیں اور منتھلی فیس دیتے جاتے ہیں، وہاں پر دوسری خواتین ہمارے بچوں کی تربیت ہوتی جاتی ہے، جب بڑے ہو کے گھر لے جاتے ہیں، اور اسی طرح وہ اولاد بڑی ہو کر اپنے والدین کو پھر اولڈ فارم ہاؤسز میں چھوڑ دیتی ہے اور پھر ان کو فیس دینا شروع کر دیتی ہے۔ لیکن برِ صغیر کے اندر مائیں بچوں کی خود تربیت کرتی ہیں۔ تو اس کتاب میں لکھا تھا کہ جب ماں بچے کی طرف دیکھتی ہے، باپ بچے کی طرف دیکھتا ہے، اور بچہ ماں باپ کی طرف بچپن میں دیکھتا ہے، 2 دن کا بچہ، 1 دن کا بچہ، 4 دن کا بچہ، 1 سال کا بچہ، جب ماں باپ بچے کی طرف دیکھتے ہیں، بچے ماں باپ کی طرف دیکھتے ہیں، تو یہ نظروں میں محبت منتقل ہوتی ہے، اور یہ اس دنیا سے جانے تک یہ محبت قائم رہتی ہے، اور برِ صغیر کے اندر یہ بچے اپنے والدین کو گھر سے نہیں نکالتے۔ لیکن آج نکالنے والا رواج بھی شروع ہو گیا۔ پاکستان کے اندر بھی اولڈ فارم ہاؤسز بننا شروع ہو گئے، وہ اس لیے کہ والدین نے اپنا کردار ادا کرنا چھوڑ دیا۔ اور اگر ہم یہ کردار ادا نہیں کریں گے، اس فصل کی نگرانی نہیں کریں گے، اس فصل کو وقت نہیں دیں گے، اس فصل کی اہمیت کو نہیں جانیں گے، تو یہ فصل ضائع ہونے کا خطرہ ہے، پھر حالات خراب ہو جائیں گے۔ اپنے بچوں کو گھر میں ادب سکھائیں، اپنے بچوں کے سامنے کبھی بھی اپنے بڑوں کی برائی بیان نہ کریں۔ بچے سیکھیں گے اور آپ کے بڑوں کا، اپنے نانا کا، اپنی نانی کا، اپنے دادا کا، دادی کا، چاچو کا، تائی کا ذکر ہمیشہ اچھے الفاظ میں کریں اپنی اولاد کے سامنے۔ اگر کوئی غصہ ناراضگی والی بات پہلی بات ہونی نہیں چاہیے، اگر ہے تو وہ آپ اکیلے بیٹھ کر ڈسکس کریں۔ اولاد کے سامنے کبھی بھی اپنے بڑوں کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کریں، کیونکہ یہ بچے بہت تیزی کے ساتھ سیکھتے ہیں اور یہ ہر بات کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بچوں کو پتہ نہیں،
یقیناً جدید تحقیق نے آج بتایا ہے کہ چھوٹے بچے 2 3 4 سال کے بہت جو چیز دیکھتے ہیں وہی سیکھتے ہیں، اور ان کے سیکھنے کی سپیڈ بہت تیز ہوتی ہے۔ اتنا بڑا بندہ نہیں سیکھتا جتنا چھوٹے ہیں۔ تو چھوٹے بچوں کے سامنے کبھی بھی اپنے بڑوں کا برائی کے ساتھ نام نہ لیں، جب بھی لیں اچھائی کے ساتھ، تاکہ یہ اپنے آباء و اجداد کے باادب رہیں، ان کو بے ادب نہ بنائیں، کیونکہ اگر ہم ان کی برائی بیان کریں گے تو حالات خراب ہوں گے اور ہمارے بچے بے ادب ہو جائیں گے۔ اس لیے اس کا خیال رکھنا ہے۔ لوگوں نے جنہوں نے اپنی اولادوں کو کامیاب کرنا ہے، ان لوگوں نے جو ہے شادی سے پہلے اپنی اولادوں کا سوچنا شروع کر دیا، اور ان کی اولادیں ایک مقام پر پہنچ گئی۔ ایک مشہور شاعر ہیں ابو الاسود، ان کے بچے جوان ہو گئے تو اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا بیٹا، میں نے آپ کے ساتھ آپ کی والدہ سے شادی سے پہلے میں نے ایک احسان آپ پر کیا تھا۔ یعنی بچوں سے کہا کہ میں نے آپ پر احسان اس وقت کیا جب میں نے آپ کی ماں سے نکاح بھی نہیں کیا تھا، میں جانتا بھی نہیں تھا آپ کی ماں کو اس وقت۔ انہوں نے کہا ابا حضور، یہ تو ہم سنتے آئے ہیں کہ پیدائش کے بعد والدین کا احسان والدین پر ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ آپ ہماری ماں کو جانتے بھی نہیں تھے، اس وقت آپ نے ہمارے اوپر احسان کیا، تو وہ آپ نے احسان ہمارے اوپر کون سا کر دیا؟ جو وہ مشہور شاعر ابو الاسود لکھتے ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ بیٹا، میں ایک بہت بڑا شاعر تھا، دنیا مجھے مانتی تھی، میں اپنی مرضی سے جس عورت سے چاہتا نکاح کر سکتا، بڑے بڑے گھرانوں سے مجھے نکاح کے پیغام آئے، لیکن میں نے کیا کیا؟ میں نے ایک شریف خاندان میں حیادار عورت سے نکاح کیا، اور یہ میرا احسان آپ کی پیدائش سے پہلے آپ پر ہو گیا کہ میں نے ایک حیا باپردہ اور ایک دیندار عورت سے نکاح کیا، اور میرا یہ آپ پر احسان آپ کی ماں سے نکاح سے پہلے کا ہے۔ تو لوگ تو یہاں تک اپنے بچوں پر احسان کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن آج کے دور کے اندر بچے ہمارے ہاتھوں میں آ جاتے ہیں، ہمارے سامنے ہوتے ہیں، اور ہم ان بچوں کا خیال نہیں رکھتے، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ بچے بہت حد تک ہمارے فرما بردار بن جائے، تو یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ کبھی بھی امرود کے درخت پر آم نہیں لگے، آم کے درخت پر ہی آم لگتے ہیں، اور امرود کے درخت پر ہی امرود لگتے ہیں۔ یعنی جو برتن میں ڈالا جاتا ہے وہی نکلے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم پانی کو سندل کا ڈالیں جگ کے اندر اور وہاں سے روح افزا نکل آئے، یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا۔ اسی طرح اگر ہم ان بچوں کی تربیت اچھی کریں اور والدین اپنا مقام و مرتبہ ان کو بتا دیں کہ جنت میں ہوں، باپ کہے جنت کا دروازہ میں ہوں، اور کہے میرے ہاتھ اٹھنے سے آپ کو سب کچھ ملے گا، ہمارے چہرے کی زیارت سے، تو وہ آپ کو بچپن سے آپ کو اپنے بچوں کو سکھانا پڑے گا۔ ایک جملے کے اندر کہ والدین کو کیسا ہو جانا چاہیے اپنے بچوں کے لیے تاکہ بچے ہمارے کامیاب ہو جائیں، تو وہ ایک جملہ یہ ہے کہ جس طرح والدین یہ چاہتے ہیں کہ بڑے ہو کر ہمارے بچے کس طرح کے بن جائیں، تہجد گزار ہوں، ہر والدین چاہتے ہیں 5 وقت کے نمازی ہوں، کامیاب ہوں، دنیا بھی ہو، دین بھی ہو، بڑے بڑے محلات بھی ہوں، گاڑیاں ہیں، عہدے ہوں، یہ سارے والدین چاہتے ہیں کہ یہ ہماری اولاد اس کامیابی کی سیڑھی پر جائے، جو ہے اس درجے پر جائے۔ تو اس کے لیے والدین کو خود اس طرح کا ہو کر اپنی اولاد کی تربیت کرنی پڑے گی، ضرور ہماری اولادیں بھی اس نعمت پر پہنچ جائے گی۔ یہ ممکن نہیں کہ والدین بے نمازی ہوں اور اولاد تہجد گزار ہو جائے، یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا۔ اگر آپ نے اپنی اولاد کو تہجد گزار بنانا ہے تو آپ کو خود تہجد کی نماز پڑھنی پڑے گی۔ ہمارے پاس ایک واقعہ پچھلے دنوں میرے پاس ایسا بھی آیا کہ والد بے نمازی ہے اور بیٹے کو، جوان بیٹے کو اس نے اس لیے مارا کہ تو نے تہجد کے ٹائم اٹھ کر تہجد کی نماز نہیں پڑھی۔ میں نے پھر اس والد کو بتایا کہ آپ خود تہجد کی نماز پڑھیں، آپ کو بیٹے کو مارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ جب میں گھر میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو میری 2.5 سال کی بیٹی بھی دوپٹہ لے کر میرے ساتھ مسلے پہ آگے کھڑی ہو جاتی ہے۔ مجھے بتانا نہیں پڑتا کہ اس کو تو نے مسئلے پہ آنا ہے۔ میرا بیٹا بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے جب میں گھر میں خود دعا مانگتا ہوں۔ اگر میں گھر میں دعا نہیں مانگوں گا، گھر میں مسئلے پہ کھڑا نہیں ہوں گا،
گھر والوں کو مسئلے، میرے بچوں کو پتہ نہیں چلے گا مسئلے کا، تو یقیناً میری اولاد بھی ایسی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، نیکی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، برائی سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور والدین کو اپنی ذمہ داری نبھانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ کریم ہماری اولادوں کو والدین کا فرما بردار بنائے۔ آمین ثم آمین۔